آج ویو 360 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ لڑائی میں دونوں اطراف کے نہتے شہریوں کو کیا قیمت چکانی پڑ رہی ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ حماس اسرائیل تنازع کے نتیجے میں اسرائیلی افواج کی جانب سے غزہ کا محاصرہ جاری ہے اور اسرائیلی فوج زمینی آپریشن کی تیاری کر رہی ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنا اسرائیل کی طرف سے ایک غلطی ہوگی۔ بائیڈن نے سی بی ایس کو اتوار کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ دیکھنا ہوگا کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس اور اس کے شدت پسند عناصر غزہ کے تمام لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ جو بائیڈن نے انٹرویو میں مزید کہا کہ انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی ایک ضروری اقدام ہے۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے بات چیت کے بعد پیر کو اسرائیل واپس پہنچ گئے ہیں۔ بلنکن، جنہوں نے خطے کے کئی دوسرے ملکوں کا بھی دورہ کیا، نے کہا ہے کہ امریکہ مصر، اسرائیل اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ امدادی سامان غزہ میں داخل ہو اور ضرورت مندوں تک پہنچ سکے۔ اس کے لیے غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان ایک بارڈر کراسنگ کو دوبارہ کھول دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے وقت ابھی واضح نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل پر حماس کے حملے سے ایک بار پھر زور پکڑنے والے اسرائیل فلسطین تنازع کی تاریخ طویل ہے۔ مختصراً اس کی جڑیں 19ویں صدی کے اوائل میں ملتی ہیں، جب برطانیہ نے بلفور ڈکلیریشن کے تحت یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک ملک بنانے کا اعلان کیا تھا۔ دنیا کے کئی ملکوں اور اقوام متحدہ کی اس مسئلے کے حل کے لیے کوششوں سے خطے کے عرب ممالک سے اسرائیل کی دو بڑی جنگوں اور متنازع علاقے کی کم از کم 3 حصوں میں تقسیم کے بعد سن 2005 سے غزہ اور مغربی کنارہ فلسطینیوں کے کنٹرول میں رہے۔ تاہم 2007 میں حماس کے غزہ پر قبضے کے بعد سے اسرائیل نے علاقے کی ناکہ بندی کیے رکھی ہے۔ موجودہ تنازع سے پہلے اگر دیکھیں تو 2008 کے بعد سے حماس اور اسرائیل کے بیچ گاہے بگاہے ہونے والی لڑائیوں میں تقریباً 6400 فلسطینی جبکہ 300 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے چند بڑے آپریشنز جو کہ حالیہ لڑائی سے پہلے کیے گئے، وہ 2008 میں 22 دن چلنے والا آپریشن کاسٹ لیڈ، 2012 کا پلر آف ڈیفنس جو کہ تقریباً 8 دن جاری رہا، جبکہ 2014 میں آپریشن پروٹیکٹیو ایج کیا گیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری اس جنگ کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے چلتے ہیں یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا کے پاس، جو اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہریندر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ مصر اور غزہ کے درمیان سرحد سے امدادی سامان غزہ پہنچانے کے لیے مصر اور اسرائیل کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور اقوام متحدہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن غزہ سے کیا خبریں آ رہی ہیں، وہاں کیا حالات ہیں؟ جی، ابھی میری تھوڑی دیر پہلے وہاں پر جو لوگ اکٹھا ہوئے ہیں رفح کراسنگ کے پاس، ان سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جنوبی علاقے میں وہاں آ کر کے اکٹھا ہو گئے ہیں۔ شمالی علاقے کو خالی کرنے کا اسرائیل نے جو ہے وہ آرڈر دیا تھا اس کے بعد، اور وہاں پہ حالات جو ہیں کافی بگڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کچھ وہاں پہ پانی کا سپلائی ہوا ہے، کچھ جو ہے خوراک بھی وہاں لوگوں کو کہیں سے ملا ہے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ خوراک کہاں سے آیا ہے۔ لیکن وہاں حالات ابھی بھی بگڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو یہ امید ہے کہ شاید رفح کراسنگ جو ہے وہ آج کھل جائے، جس طرح کی یہ سفارتی جو کوششیں چل رہی ہیں اس کے تحت، اور خاص کر کے جو باہر سے جو وہاں پہ فارینرز جو اکٹھا ہوئے ہیں ان کو باہر نکلنے کا موقع ملے۔ اور ہریندر، کیا اپڈیٹس ہیں غزہ پر اسرائیل کے حملے کے بارے میں؟ اسرائیلی فوجیں کب تک بتایا جا رہا ہے، کب تک اسرائیلی فوجیں یہ حملہ شروع کر سکتی ہیں؟ کیونکہ وہاں جو گیدرنگ ہے وہ تو فرائیڈے سے ہی شروع ہو گئی تھی اور یہ واضح نہیں تھا کہ کب شروع ہوگا، لیکن یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید اوور دا ویکینڈ یہ حملہ ہوگا، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا، تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ابھی بھی وہاں بمباری تو جاری ہے، فضائی حملے لگاتار ہو رہے ہیں وہاں پر، لیکن جس زمینی کارروائی کی اور آپ اشارہ کر رہے تھے اور جس کی بات کافی دنوں سے جو چل رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، اس کے جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فارینرز جو وہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں، وہاں سے نکل نہیں پائے ہیں، شاید کئی سارے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں شاید اسی وجہ سے یہ کارروائی شروع نہیں ہو پائی ہے،
ویسے آج اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا آج اجلاس ہے شام کو 8 بجے، اور مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے وہ اسی زمینی کارروائی کو طے کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، اور یہاں یہ مانا جا رہا ہے کہ اگلے 1-2 دنوں میں، خاص کر کے اگر یہ رفح کراسنگ کھلتا ہے اور وہاں سے جن لوگوں کو باہر نکالنے کی کوششیں چل رہی ہیں اور وہ باہر نکل جاتے ہیں، اس کے بعد شاید یہ کارروائی شروع ہوگی۔ ہریندر، اب تک جو کارروائی جاری ہے اسرائیل کی طرف سے غزہ پر، اس میں بہت ہی ٹچنگ امیجز آئے ہیں غزہ میں جو بم گرائے گئے ہیں اس کے، اور ایک ایسے ٹریلر پر بھی حملہ کیا گیا جس میں غزہ کے رہائشی بیٹھ کر اس علاقے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے جسے اسرائیل نے خالی کرنے کو کہا ہے، اور بہت ہی ہورفک امیجز تھے۔ تو اسرائیل کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کہ وہ یہ یقینی بنا رہا ہے کہ عام شہریوں پر میزائل حملے نہ ہوں؟ دیکھیں، اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی پوری کوشش ہے کہ جو وہاں عام شہری ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو، لیکن یہ اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے، لیکن جو زمینی حقیقت ہے وہ بالکل الگ ہے۔ دراصل وہاں جس طرح سے اسرائیل نے پانی، بجلی اور خوراک تینوں کے ہی سپلائیز پر روک لگا دیا، اس کے بعد وہاں پہ انسانی سطح پہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہاں پر ہسپتالوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی وہاں پر علاج کے لیے پڑے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا علاج کر پانا بالکل ناممکن سا ہو گیا ہے، کیونکہ بجلی بھی نہیں ہے۔ وہاں پر جو 2 فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ ٹھپ پڑ گئی ہیں، وہ بند ہیں، اور وہاں جو ہے دوائیاں بالکل لوگوں کو مل نہیں پا رہی ہیں۔ تو نہ دوائیاں، نہ پانی، نہ خوراک، اور ایسے حالات میں جو ہے وہاں پر لوگ جو ہیں بالکل مایوس سے ہوتے جا رہے ہیں، انہیں کوئی امید سے نہیں دکھ رہی ہے۔ جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ وہاں پہ وہ اس کے لیے حماس کو ذمہ دار حماس ٹھہرا رہا ہے، کو اور ذمہ کہہ رہا دار ہے کہ ٹھہراتا ہے، بالکل۔ اگر آپ یہ بھی بتا سکیں کہ جو 199 افراد جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی حماس کی قید میں ہیں، جن میں 13 امریکی شہری بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ شک ہے کہ وہ بھی ان یرغمالیوں میں شامل ہیں، ان کو بچانے کے لیے اسرائیل کی حکومت نے کوئی بات کی ہے کہ اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا ہے کہ ابھی وہ کسی طرح کی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے حماس کے ساتھ، اور حماس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو اس پورے آپریشن کا جو مقصد ہے وہ ہے حماس کو ختم کرنا۔ تو حماس سے بات چیت کر رہے ہیں، حماس سے مذاکرات کی تو کوئی جو ہے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے بالکل کسی بھی حالت میں تیار نہیں ہے۔ جہاں تک یہ جو لوگ کیپٹیوز ہیں ان کو نکالنے کی بات ہے، تو کئی طرح کی سفارتی کوششیں جو ہیں وہ یہاں پر میڈیا میں اس کو لے کر کے چرچا ہو رہی ہے، لیکن اہلکاروں کی طرف سے کوئی اس کو لے کر کے کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ ہاں، یہاں پر اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے مجھے تھوڑی دیر پہلے یہ کنفرم کیا کہ 199 جو ہیں افراد وہ وہاں پر کیپٹیو بنائے گئے ہیں۔ بہت شکریہ ہریندر مشرا، آپ ہمیں یروشلم سے جوائن کر کے اب تک کی اپڈیٹس دے رہے تھے۔ تھینک یو۔ حماس کی جانب سے دنیا بھر میں یکجہتی کے مظاہرے منعقد کرانے کی اپیل سے دنیا بھر کی یہودی آبادیوں میں اپنی حفاظت کے حوالے سے کچھ خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹر ایک ایسی یونیورسٹی کیمپس پر موجود تھیں جہاں یہ ٹینشنز نمایاں تھیں۔ انہیں خوف ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے خود کو آزاد کر لیں گے۔ حماس کی دوسرے ممالک میں بسے فلسطینیوں کے لیے اس اپیل سے کہ وہ ان کی لڑائی کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کریں، دنیا بھر میں یہودی آبادیوں میں سراسیمگی پھیل گئی ہے۔ کچھ یہودی ایکٹیوسٹ نے سیاٹل میں فلسطینیوں کے حق مزاحمت کی حمایت میں ہونے والی ایک ریلی پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اس ایونٹ کے معلوماتی پوسٹر پر ایک پیراشوٹ گلائڈر کی تصویر ہے۔ پیراشوٹ گلائڈر ان طریقوں میں سے ایک تھا جن کے ذریعے حماس کے جنگجو غزہ سے اسرائیل میں گھسے تھے۔ میں لوگوں کی تکلیف کو سن سکتا ہوں واقعی میں، لیکن یہاں بہت سے لوگ اپنی انسٹاگرام سٹوریز کے لیے آئے ہیں اور وہاں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں۔ کچھ یہودی ایکٹیوسٹ نے ریلی کے شرکاء کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ ایک مقامی آرتھوڈاکس یہودی عبادت گاہ یا سیناگوگ کے صدر ایری ہافمین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکل کر یہ جائزہ لیں کہ امریکی یہودیوں کی صورتحال کیسی ہے۔
I look around at what's going on. मैं यहाँ देखता हूँ कि क्या हो रहा है और अपने इन रिश्तेदारों के बारे में सोचता हूँ जो नाज़ी जर्मनी से ज़िंदा ना बच पाए थे। वो कौन सा वक्त था जब उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि वहाँ से निकल जाना चाहिए। और मैं एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ जहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दों के रंग पहने हुए हैं, जिन्होंने बच्चों को मारा और लोगों को उनके घरों में ज़िंदा जला दिया। रैली में शरीक कुछ तलबा ने अपने चेहरे मास्क से ढांपे हुए थे। दूसरों ने अपने नाम जाहिर ना करने को कहा। We support the Palestinian resistance. हम फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की तहरीक की हिमायत करते हैं और हम हमेशा उनके साथ हैं और उनके लिए अपनी हिमायत दिखाने के लिए आए हैं। ये हमारा उन्हें आज़ाद कराने में मदद देने के लिए किरदार है। रैली के मुंतज़मीन में से एक बिसाम बरगूती ने बताया कि वो हमास के हमले को किस नज़र से देखती हैं। पिछले हफ्ते ये पहली बार हुआ कि गजा के शहरियों ने अपनी बाकी की फ़लस्तीनी ज़मीनों को देखा। वो उस कैद खाने को तोड़कर निकले जो इसराइली अफवाज की जानिब से गुज़श्ता 16 सालों की फ़िज़ाई, आबी और ज़मीनी नाकाबंदी से उन पर मुसल्लत किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये रैली हमास से मुतालिक नहीं बल्कि सालों से जारी जबर के खिलाफ फ़लस्तीनियों की लड़ाई से मुतालिक है। मैं यहाँ किसी ज़ायनिस्ट या इजराइलियों की यकीन दहानी के लिए नहीं आई जो कि फ़लस्तीनियों को मिटा दिए जाने और फ़लस्तीनी इलाकों में आबादकारों की कॉलोनाइजेशन पर यकीन रखते हैं। आरी हॉफमैन के मुताबिक वो मुकर्ररीन के बयानात को संजीदगी से लेते हैं। Our synagogue has doubled security along. हमारे सिनागॉग ने और मुल्क के अक्सर दूसरे सिनागॉग्स ने अपनी सिक्योरिटी को 2 गुना बढ़ा दिया है। सिर्फ यहाँ वाशिंगटन ही में नहीं और हर कोई जानता है कि ये मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ हम ऐसे लोग देख रहे हैं जो दहशतगर्दों से मुत्तफिक हैं और खुल्लम खुल्ला उनके रंग पहने हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एक टाउन हॉल में यूनिवर्सिटी की सदर ने जुमेरात के रोज हमास के हमले के मुतासरीन के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। We can have debates about हम गुज़िश्ता 75 साल की फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मुबाहिसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सिविलियंस पर हमास के ये हमले इंतहाई काबिल मज़म्मत थे। अगर आपने टीवी पर देखा हो तो इन हमलों की नौयत आपके खून को जमा देने वाली है और किसी को भी इन पर खुशी नहीं मनानी चाहिए। यूनिवर्सिटी की सदर ने जोर दिया कि यूनिवर्सिटी तनाज़े में होने वाले हालिया इजाफे से सदमे का शिकार तमाम तुलबा की मदद पर फोकस कर रही है। सदर बाइडेन ने व्हाइट हाउस में नुमाया यहूदी ग्रुप्स के लीडर से मुलाकात की। आप बच्चों को स्कूल्स में और अपने दूसरे मामलाते ज़िंदगी में टारगेट किए जाने और हमास के मुजालिम को मामूली कहकर नज़रअंदाज किए जाने और इसराइल को इल्ज़ाम देने से उन बच्चों के जज्बात मजरूह होने के हवाले से परेशान हैं। ये गैर इंसानी है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने कहा है कि हुकूमत रियासती और मकामी अथॉरिटीज के साथ मिलकर मुमकिना खतरात की शनाख्त और खात्मे पर काम कर रही है। नताशा मस्कोवाया की रिपोर्ट के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। हमास के इसराइल पर हमले और इसके जवाब में इसराइल की हमास के खिलाफ जंग में दोनों तरफ के आम लोग मुश्किल और परेशानी का शिकार हैं। एक तरफ इसराइल में हमास की तरफ से अगवा किए जाने वालों के लिए उनके दोस्त और ख़ानदान तकलीफ़ में हैं, तो दूसरी तरफ गज़ा पर हमले से होने वाली शहरी हलाकतों और कम्युनिकेशन के निज़ाम की अदम दस्तयाबी से फ़लस्तीनी वहाँ मौजूद अपने प्यारों की खैरियत के बारे में फ़िक्रमंद हैं। इलाके की शदीद नाकाबंदी और इसराइली हमलों को देखते हुए सिर्फ 140 मुरब्बा मील के गजा की पट्टी के इस इलाके का इंसानी बहरान मजीद गहरा होने का शदीद खदशा है। अक्सर अस्पतालों में इलाज और जाने बचाने का जरूरी सामान खत्म हो चुका है। काफी तकलीफ है और हमें मारा जा रहा है। हम बमों की आवाजों से जागते हैं। हम नहीं जानते कि कहाँ जाएं, कौन सी जगह महफूज है। इन हालात में गुज़िश्ता हफ्ते हमास के इसराइल पर हमले के दौरान अगवा करके गजा ले जाए जाने वाले 150 अफराद का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी है। उनके खानदान अपने प्यारों के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात के लिए बेचैन हैं। हमें कुछ मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आया वो जिंदा है, क्या वो सेहतमंद हैं, क्या उन्हें अद्वियात मिल रही हैं। कम से कम थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। एक जानिब इसराइली हमास के हमले में हलाक होने वाले सैकड़ों अफराद को अलविदा कहने का तकलीफ दे काम कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब गजा में बाज मकामात पर मलबे तले से जख्मियों और लाशों को निकालने वाले भी नहीं बचे। जब मैं यहाँ आ रहा था मैंने लोगों को देखा, जमीन पर लाशें थी। हम नहीं जानते थे कि क्या करना है। मलबे तले लाशें पड़ी हैं।
हम नहीं जानते कि कहाँ जाना है। हमारा मुतालबा है कि अरब ममालिक एक्शन लें और दुनिया हमारी सुने। आलमी इमदादी तंजीम रेड क्रॉस का कहना है कि फ्यूल की कमी की वजह से गजा के अस्पतालों में जनरेटर भी जल्द बंद हो जाएंगे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक ने खबरदार किया है कि गजा में खुराक और पानी की कमी तशवीशनाक हद तक पहुँच गई है। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। कुछ ऐसे ही हालात उन फ़लस्तीनी तलबा के लिए भी हैं जो कि पाकिस्तान में हुसूल तालीम के लिए आते हैं और अपने प्यारों की सेफ्टी के लिए परेशान हैं। ऐसे ही एक तालिब इल्म हैं आहिद यागी, जो लाहौर की सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं। लाहौर में इसराइली जवाबी हमलों के ख़िलाफ़ होने वाले एहतजाज में शरीक आहिद यागी कहते हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं कि उनके प्यारे गज़ा में ज़िंदा भी हैं या नहीं। गजा इस वक्त हमलों की जद में है और बहुत से लोग बगैर किसी वजह के मारे गए हैं। हम सिर्फ अपने आप को बमों से बचा रहे हैं। अचानक से इसराइल के अलावा और ममालिक भी गजा के खिलाफ इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। मैंने अपनी फैमिली से आखिरी बार कल बात की थी और मेरे वालिद कह रहे थे कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमेशा ही ऐसे सूरत हाल का सामना होता है। उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, बस अपनी तालीम पर तवज्जो दो। और अब गजा में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे घर वाले जिंदा हैं कि नहीं। इंशाल्लाह वो जिंदा होंगे, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कब मारे जाएं। मेरे कजन्स, अंकल और आंटियां गजा में अपने घरों से बाहर हैं क्योंकि उनके बेशतर घर पहले ही तबाह हो चुके हैं और मेरे बहुत से कजन्स पहले ही हलाक हो चुके हैं। हमें नहीं मालूम कि हम पर हमले क्यों हो रहे हैं, हमें ऐसी सूरत हाल का सामना क्यों है। दुनिया कहाँ है? हम लोग मर रहे हैं लेकिन कोई बोलता नहीं, सब खामोश हैं। नोवा शपेरा एक इसराइली ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जिनका ख़ानदान तेल अवीव में है और मौजूदा लड़ाई से खौफज़दा है। वो कहती हैं कि हमास एक नज़रिए की बुनियाद पर इसराइल पर हमले करती है और अब इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े को सिर्फ ताकत के ज़रिए हल करने के बजाय दूसरे रास्तों को भी आजमाना चाहिए। ये इंटरव्यू करने से पहले मैं अपनी बहन के साथ फोन पर बात कर रही थी और वो खौफजदा होकर रो रही थी। मेरी एक भांजी है जो 3 साल की है, मेरा एक भतीजा है जिसकी उम्र 6 साल है। वो सख्त खौफजदा है, वो तल अबीब में रहते हैं। वो रो रहे हैं और मेरी बहन से पूछ रहे हैं कि क्या हर जंग में लोग मरते हैं, मरने का मतलब क्या है। और मेरी बहन बच्चों को सुला रही है उन्हें मामूल पर रखने के लिए, जबकि वो बामुश्किल सब संभाल सकती है। अमन ऐसा लफ्ज नहीं जो तवील अरसे से इसराइली या फलस्तीनी रोजमर्रा का हिस्सा रहा हो। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि अमन ही आगे बढ़ने का वाहिद जरिया है। फिल वक्त मुझे 2 इम्कानात नजर आते हैं। पहला इम्कान नस्ल कुशी का होगा। फलस्तीन का मसला खत्म होने वाला नहीं। हम या तो हर उस शख्स से छुटकारा हासिल कर सकते हैं जो जालिमाना है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या किसी मुआहिदे पर दस्तखत करें। कोई मुआहिदा ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, मजीद तशद्दुद हमें कहीं नहीं ले जाएगा। एक मुआहिदा और इंसाफ ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अगर हम एक दूसरे को नहीं समझते, अगर हम अपनी आंखें खोलने और कान खोलने की सही कोशिश नहीं करते कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उससे आगे देखने की कोशिश करें, तो ये कभी हल नहीं होगा। ये दोबारा होगा। मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं थक चुकी हूँ। मैं बहुत थकी हुई हूँ। ये इसे ख़त्म करने का वक्त है। मैं एक इंतहाई पोलराइज्ड गुफ्तगू देख रही हूँ। मैं नफरत देख रही हूँ। मैं लोगों को देख रही हूँ कि उन्होंने हमें कुचल दिया और हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये ज़बान और ये हल पहले भी आजमा चुके हैं, लेकिन फिर तशद्दुद का एक और दौर आया, फिर एक और दौर आया, और हम ये तकरीबन हर साल या हर दूसरे साल करते रहे हैं। ये काम नहीं आता। हमास और उसका नजरिया एक नजरिया है और किसी नजरिए को ताकत से कुचला नहीं जा सकता। यहाँ सिर्फ एक ही चीज हो सकती है और आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता लोगों की आंखों में उम्मीद पैदा करना है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिनके पास खोने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है, तो हम सब हार जाते हैं। ये हमारे तमाम मसाइल हैं। 2 ही रास्ते हैं, मौत या मुआहिदा, और मैं जानती हूँ कि मैं किसका इंतखाब करने जा रही हूँ। हमास के इसराइल पर हमले के नतीजे में शुरू होने वाली लड़ाई में अब तक 1400 इसराइली हलाक हुए हैं। इसराइल का कहना है कि उसके 299 फ़ौजी भी हलाक हुए हैं, जबकि हुकाम का कहना है कि गज़ा में अब तक 2750 अफराद हलाक हो चुके हैं। अब तक 30 अमरीकियों की हलाकत की तस्दीक हुई है, जबकि 13 अमरीकी शहरी अभी भी लापता हैं। ऐसे में जब एक ऐसी जंग जो शुरू हुई जिसके तूल खींचने का खदशा है, वो तरीके ढूंढने पर भी
بات ہو رہی ہے جن سے مزید امن لانے میں مدد مل سکے گی۔ اس وقت کوئی بین المذاہب کوشش اس میں مددگار ہو سکتی ہے۔ ہماری ساتھی صبا شاہ خان نے ڈینور شہر سے ایک یہودی مذہبی رہنما یعنی ریبائے ڈیوڈ یدید اور واشنگٹن ڈی سی کی مسجد محمد کے امام طالب شریف سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا بین المذاہب مکالمہ اس سلسلے میں کوئی مدد دے سکتا ہے۔ جمعرات کی شام اسرائیلی فوج کی طرف سے بتایا گیا کہ حماس کے ہفتے کے روز اسرائیل پر ہونے والے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے بڑھ چکی ہے۔ یہ تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے کیونکہ 2800 افراد زخمی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے غزہ کی پٹی پر جوابی حملوں میں یہ سٹوری فائل کیے جانے کے وقت تک 1537 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ ایسے میں جب دونوں طرف زخم ابھی انتہائی تازہ ہیں، ان طریقوں کو ڈھونڈنے کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں جن سے امن لا کر انسانی جانوں کی مزید زیاں کو روکا جا سکے۔ ڈیوڈ یدید امریکہ میں یہودی نوجوانوں کی ایک تنظیم بیس سے منسلک یہودی مذہبی رہنما یا ریبائے ہیں۔ Overtly, there weren't any peace efforts going on, but اگرچہ بظاہر امن کی کوئی بڑی کوششیں نہیں ہو رہی تھیں، لیکن گراس روٹ لیول پر عام لوگوں کی سطح پر ایسی کوششیں جاری رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں اس سلسلے میں جو کام ہو رہا تھا اس کا کیا بنے گا؟ میں جانتا ہوں کہ جب اسرائیل میں اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اکثر سیاسی طور پر اور بقائے باہمی کے لیے نچلی سطح پر کام کرنے والی ان موومنٹس میں دائیں بازو کی جانب تبدیلی ہوتی ہے، جن کی میں نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے ساتھ حمایت کی ہے۔ ایسے میں یہ کام کرنا کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنی زیادہ حساسیت اور غم موجود ہوتا ہے کہ امن کے موضوع کو چھونا ہی مشکل لگتا ہے۔ جب آپ غم میں ہوں تو یہ ایک قدرتی رد عمل ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ درست ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اسرائیلی حکومت کی لیڈرشپ اس معاملے کو گراس روٹ لیول پر اگلے مرحلے تک لے جانے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ بے گناہ انسانی جانوں کے ضیاع اور جنگ کی دھند امن کی کوششوں کو سست تو کر سکتی ہے لیکن مکمل طور سے روک نہیں سکتی۔ واشنگٹن ڈی سی کے مسجد محمد کے امام طالب شریف کی رائے بھی ریبائے ڈیوڈ کی رائے سے مختلف نہیں۔ یہ تعطل کا شکار ہوگا۔ لوگ جنگ کے نتائج کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرا مطلب ہے دونوں کے لیے ہی ہار ہے۔ ہم پہلے ہی دونوں معاشروں میں بڑے نقصانات دیکھ رہے ہیں۔ میں اسے انتہا پسندوں کی جنگ کے طور پر دیکھتا ہوں۔ یہ دونوں طرف کے انتہا پسندوں کی جنگ ہے جو دونوں طرف کے اعتدال پسندوں کے خلاف ہے۔ ہم ماضی اور حال پر مرکوز نہیں رہ سکتے، ہمیں مستقبل پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ دونوں ہی عالم اس جنگ کو اپنے مذاہب کی تعلیمات کے خلاف بھی قرار دیتے ہیں۔ امام طالب حماس کے اسرائیل پر حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ مومن کے رویے سے باہر ہے اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس کچھ علماء ہیں جنہوں نے انہیں ایسا کرنے کا فتویٰ دیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ خواتین، بچے، بوڑھے، غیر جنگجو اب جانتے ہیں کہ یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں اور ہمیں اسے وہ کہنا چاہیے جو یہ ہے اور لیڈروں کو اسے وہی کہنا چاہیے جو یہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غزہ ایک عرصے سے اسرائیل اور مصر کی ناکہ بندی میں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ غزہ میں لوگ محاصرے میں ہیں، ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ دہشت گردی کبھی بھی آپشن نہیں ہوتی اور اس کا متبادل ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ حماس کو ایک جائز حکومت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ میں حماس کو امن کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو خوراک اور پانی کی ضرورت ہے اور یہ بحران کو مزید بڑھاوا دے گا۔ ریبائے ڈیو یدید کو غزہ اور اسرائیل کے رہنماؤں سے امن کی امید نہیں۔ اور پھر ہمیں امن کے پیغامات، امن کے مواقع پیش کرنا ہوں گے۔ ہمیں لوگوں کو پر امید رکھنا ہے۔ جنگ کے دوران بھی آپ جانتے ہیں ہمیں انہیں یہ امید دینی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں پہلی کوشش مذہبی برادریوں کی آپس میں اکٹھے ہونے کی ہونی چاہیے کیونکہ گراس روٹس لیول پر عام آدمی ان سے زیادہ شاید ہی کسی اور گروپ کی بات سنتا ہو۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔